السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج آپ کے سامنے سورہ نجم کا تعارف. یہ سورت مکی زندگی کی ابتدائی دور میں نازل ہوئی، بلکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی وہ سورت ہے جو آپ نے علی الاعلان ایسے مجمع میں پڑھ کر سنائی جس میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین بھی بڑی تعداد میں موجود تھی. نیز یہ پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی، اور جس وقت آپ نے سجدے کی آیت اس مجمع کے سامنے تلاوت فرمائی تو یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ آپ نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے سجدہ کیا ہی تھا. اس وقت جو مشرکین موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا. غالباً اس سورت کے پر شکوہ اور مؤثر مضامین نے انہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا. اس سورت کا اصل موضوع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے، اور یہ کہ جو وحی آپ پر نازل ہوئی تھی وہ کسی شک شبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں. اس مضمون میں یہ حقیقت بھی بیان فرمائی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 2 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں دیکھا. ان میں سے ایک اس وقت دیکھا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اس بات کے ساتھ اس میں مشرکین مکہ کے غلط عقائد اور ان کے بعض بےہودہ دعوتوں کی تردید بھی ہے، اور پچھلی امتوں بےہودہ دعووں کی تردید بھی ہے، اور پچھلی امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کے حوالے سے انہیں حق کو تسلیم کرنے کی مؤثر دعوت بھی دی گئی ہے. نجم عربی میں ستارے کہتے ہیں، اور چونکہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں ستارے کی قسم کھائی گئی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نجم ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى. یہ سورت مکی ہے، اس میں 62 آیتیں اور 3 رکوع ہے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ گرے، اے مکہ کے باشندوں، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستے بھولے ہوئے نہ بھٹکے ہیں، اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے. چنانچہ وہ سامنے آ گیا جبکہ وہ بلند افق پر تھا. پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ دو کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک. اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی. جو کچھ انہوں نے دیکھا دل میں اس میں کوئی غلطی نہیں کی. کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہی ہے، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے. اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھی. ستارے کے گرنے سے مراد اس کا غائب ہونا ہے.
جیسے کہ سورت کے تعارف میں عرض کیا گیا ہے، اس سورت کا اصل موضوع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے۔ اس لیے سورت کے شروع میں آپ پر نازل ہونے والی وحی کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ ایک قابل اعتماد فرشتہ آپ کے پاس لے کر آتا ہے۔ شروع میں ستارے کی قسم کھانے سے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جس طرح ستارہ روشنی کی ایک علامت ہے اور عرب کے لوگ اس سے صحیح راستے کا پتہ لگاتے تھے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا پیکر ہے۔ اس کے علاوہ ستاروں کے سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ مقرر فرما دیا وہ اس سے حال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا اور نہ اس سے بھٹکتا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگلی آیت میں فرمایا گیا وہ نہ راستے بھولے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں۔ جب ستارہ غائب ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے راستہ زیادہ آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے، یعنی فرمایا کہ جب ستارہ غائب ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے راستہ زیادہ آسانی سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسافروں کو اس کا زبانی حال سے پیغام ہوتا ہے کہ میں رخصت ہونے والا ہوں، مجھ سے راستہ معلوم کرنے میں جلدی کرو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زیادہ عرصے مقیم نہیں رہیں گے، اس لیے آپ سے ہدایت حاصل کرنے والوں کو جلدی کرنی چاہیے۔ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب سے مراد یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے لیے لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا کہ آپ نے کہیں باہر سے آ کر نبوت کا دعویٰ نہیں کر دیا، بلکہ وہ شروع سے تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی پوری زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا۔ اس کے برعکس آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہیں۔ اس لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ عام زندگی میں جھوٹ سے اتنا پرہیز کریں اور اللہ تعالیٰ پر اتنا بڑا بہتان لگا دیں؟ یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے کے لوگ تھے۔ آگے فرمایا اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر تشریف لاتے تھے، ان کی طاقت کا خاص طور سے ذکر فرمایا کہ اس بات کی تردید کی گئی ہے جو کافروں کے دل میں آ سکتی کہ اگر کوئی فرشتہ ہی وحی لاتا ہے تو اس بات کی کیا ضمانت کہ وہ درمیان میں کوئی شیطانی تصرف نہیں ہوا۔ آیت نے بتلا دیا کہ وحی لانے والا فرشتہ اتنا طاقتور ہے کہ کوئی دوسرا اسے اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکتا، یعنی جبرائیل علیہ السلام اتنا قوت والا ہے کہ اسے کوئی اپنی مشن سے ہٹا نہیں سکتا۔ کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ وحی لاتا ہے وہ انسان ہی کی شکل میں آتا ہے، اس لیے آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہ فرشتہ ہی ہے؟ ان آیتوں میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو کم از کم 2 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک واقعے کا اس آیت میں تذکرہ فرمایا گیا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمائش کی کہ وہ اپنی اصلی صورت میں آپ کے سامنے آئے، چنانچہ اپنی اصلی صورت میں افق پر ظاہر ہوئے اور آپ نے انہیں دیکھا۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، جب 2 آدمی آپس میں دوستی کا عہد کرتے تھے تو اپنی کمانیں اور ایک دوسرے سے ملا لیتے تھے۔ اس وجہ سے جب زیادہ قریب بیان کرنا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب کریں، کمانے قریب آ گئے۔ یہاں ایسا نہیں ہوا کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا ہو دل نے اس کے سمجھنے میں غلطی کر دی ہو۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کا دوسرا واقعہ ہے جو معراج کے سفر میں پیش آیا۔ اس موقع پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ سدرۃ المنتہی عالم بالا میں ایک بیر کا بہت بڑا درخت ہے اور اسی کے پاس جنت الواقع ہے، جسے جنت المأوا اس لیے کہا گیا کہ ماوا کے معنی ہے ٹھکانہ اور مومنوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت بھی ایک عربی محاورے کے مطابق ہے جس کا ٹھیک ترجمہ اس کے صحیح تاثر کے ساتھ بہت مشکل ہے۔ مطلب ہے کہ جو چیزیں اس بیر کے درخت پر چھائی ہوئی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی جو تشریح فرمائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لا تعداد فرشتے سونے کے پروانوں کی شکل میں اس درخت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جمع ہو گئے تھے۔
آگے فرمائیں کہ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى۔ پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھے، سچ تو یہ کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ بھلا کیا تم نے لات اور عزیٰ کی حقیقت پر بھی غور کیا ہے؟ اور اس وقت ایک دوسرے اور اس کے ایک اور تیسرے پر جس کا نام مناد ہے، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی، ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا۔ در حقیقت یہ کافر لوگ محض وہم گمان اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کو تمنا کرے؟ نہیں، کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں دنیا بھی اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ یعنی نہ تو نگاہ نے دیکھنے میں کوئی دھوکہ کھایا اور نہ اس حد سے آگے بڑھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرما دی تھی کہ اس سے آگے نہ دیکھیں۔ لات اور عزیٰ اور منات تینوں بتوں کے نام ہیں جو عرب کے مختلف قبائل نے مختلف جگہوں پر بنا رکھے تھے اور ان کو خدا مان کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ قرآن کریم نے فرماتا ہے کہ ان کی حقیقت بے جان پتھروں کے سوا کیا ہے، پھر ان کو خدا ماننا کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہ ان کے اس عقیدے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم خود تو بیٹوں کو ناپسند کرتے ہو، یعنی خود تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیاں منسوب کر رکھی ہے۔ یہ مشرک لوگ اپنے من گھڑت خداؤں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہم سے ہماری سفارشی کریں۔ دیکھیے سورہ یونس میں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری تمنا ضرور کی، لیکن انسان کو ہر وہ چیز نہیں ملا کرتی جس کی وہ تمنا کرے، یعنی ضروری نہیں کہ ہر چیز انسان کو مل جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ عطا فرمایا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فأعرض عما تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، البتہ اس کے بعد ہی کام آ سکتی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اور اجازت فرمائے اس پر راضی ہو جائے۔ جو لوگ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے اور وہ فرشتوں کو زنا نے ناموں سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں، وہ محض وہ گمان کے پیچھے چل رہے، اور حقیقت ہے کہ وہ ہم گمان حق کے معاملے میں بالکل کارآمد نہیں۔ لہذا اے پیغمبر تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو جس نے ہدایت سے منہ موڑا ہے اور دنیاوی زندگی کے سوا اور کچھ اور چاہتا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے علم کی پہنچ میں بس یہی تک ہے۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون راہ پا گیا ہے، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، زمینوں میں بھی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے وہ ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ دے گا، اور جنہوں نے نئے اعمال کیے ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے۔
یعنی جب فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت اور مرضی کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے تو یہ من گھڑت خدا کیسے کسی کی سفارش کر سکتے، یعنی انہیں خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں پر تبصرہ جو بس اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت ان کا کوئی خیال ہی نہیں کہ ان کے بیچاروں کی رسائی بس یہی تک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ قرآن کریم میں اصل لفظ لمع استعمال فرمائے گی، اس کے لفظی معنی ہے تھوڑا سا، چنانچہ عام طور سے مفسرین نے اس کا یہ مطلب لایا کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو کبھی کبھار سرزد ہو جائے، لمم کے معنی قریب ہونے کے بھی ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے بعض مفسرین نے اس لفظ تشریح کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی گناہ کے قریب چلا جائے مگر اس کا ارتکاب نہ کرے۔ إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأتم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، لہذا تم اپنے رب کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اے پیغمبر، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو حق سے منہ موڑ گیا اور جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہو؟ کیا اس نے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جو مکمل وفادار ہے؟ یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس آیت میں اپنے آپ کو مقدس اور متقی سمجھنے اور اپنی تعریف کرتے رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان آیتوں کا پس منظر حافظ ابن حجر جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ بیان فرمایا کہ ایک کافر شخص قرآن کریم کی کچھ آیتیں سن کر اسلام لانے کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ اس کے ایک دوست نے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کی دین کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ دوست نے کہا اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر آخرت میں تمہیں عذاب ہونے لگا وہ میں اپنے سر لے کر تمہیں بچا لوں گا۔ چنانچہ اس شخص نے کچھ پیسے دیے، کچھ عرصے کے بعد اس نے مزید پیسے مانگے تو اور دے دیے، لیکن پھر دینا بند کر دیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک وستاویز لکھ کر دے دی۔ یہ آیت ان دونوں کی حماقت بتا رہی کہ اول تو جو شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا لوں گا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس پر قادر ہوگا؟ دوسرے اللہ تعالیٰ کا یہ عام قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا گناہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بات آج کل پہلی بار نہیں کہی جا رہی بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے ان میں بھی لکھ دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل وفاداری کے تذکرے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ میں 123 میں حضرت چنانچہ آج بھی حابیل کی کتاب حزقیل میں جو یہ اصول وضاحت کے ساتھ موجود ہے، دیکھیے حزقیل آگے فرمایا کہ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وطغى والمؤتفكة أهوى فغشها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا۔
اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، اور یہ کہ اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بدلہ اسے پورا دے دیا جائے گا، اور یہ کہ آخر کار سب کو تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی جو سنتا ہے اور جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور یہ ہے کہ وہی جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے دو جوڑے پیدا کیے، وہ بھی صرف ایک بوند سے جو ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی دینے کا بھی اسی نے ذمہ لیا ہے، اور یہ ہے کہ وہی جو مال دار بناتا اور دولت کو محفوظ کراتا ہے، اور یہ کہ وہی جو شعراء ستارے کا پروردگار ہے، اور یہ کہ وہی جس نے پچھلے زمانے کی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، اور کسی کو باقی نہ چھوڑا، اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے، اور جو بستیاں گری تھی ان کو بھی اسی نے اٹھا پھینکا تھا، پھر جس خوفناک چیز نے اسے ڈھانپا اور انہیں ڈھانپ کر ہی رہی، لہذا انسان کو اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ یہ پیغمبر بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح ایک خبردار کرنے والے ہیں، جو گھڑی جلد آنے والی ہے اور وہ قریب آ پہنچی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اسے ہٹا سکے، کیا تم اسی بات پر حیرت کرتے ہو اور اس کا مذاق بنا کر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو، اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کر لو۔ یعنی انسان کو صرف اپنے عمل کے ثواب کا حق پہنچتا ہے، کسی اور کے عمل کا ثواب لینے کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو اس کے استحقاق کے بغیر کسی اور کا عمل کا ثواب عطا فرما دے، یہ ان کی رحمت کی بات ہے جس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے شخص کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور متعدد احادیث میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ ثواب مردے کو پہنچاتے ہیں، کیونکہ عام طور سے کوئی شخص دوسرے کو اسی وقت ایصال ثواب کرتا ہے جب اس نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہو اور نیک اعمال کیے ہو۔ نطفہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اسی سے کبھی نر پیدا ہوتا ہے اور وہ کبھی مادہ، جو اللہ تعالیٰ نطفے کی چھوٹی سی بوند میں نر اور مادہ پیدا کرنے کے لیے الگ الگ خصوصیات پیدا فرماتا ہے، کیا وہ اسی نر اور مادے کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر قادر نہیں ہے؟ شعراء ایک ستارے کا نام ہے۔ جہالت کے زمانے میں عرب کے لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں کچھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ ستارے تو ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس کے پروردگار ہے، یعنی اس ستارے کے شعراء کا بھی اللہ تعالیٰ پروردگار ہے۔ اس سے مراد اس قوم کی بستیاں جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان بستیوں کو الٹ دیا گیا ہے۔ بعض کے تفصیل کے لیے دیکھیں سورہ ہود میں۔ یعنی اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے ان عذابوں سے بچا کر جن نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، پھر تیری ہدایت کے لیے قرآن کریم جن مختلف طریقوں سے تجھے متنبہ کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس محبت سے تجھے سمجھا کر تجھے عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان عظیم نعمتوں سے کس نعمتوں میں شک کرے گا؟ اس سجدے کی آیت ہے، جو کوئی شخص عربی میں یہ آیت پڑھے یا سنے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، اس میں بہت ساری بات کو بتایا گیا ہے، عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور فرمایا کہ آپ کے لیے قرآن کریم کو لایا گیا کہ یہ قرآن کریم عظیم کتاب ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قوم لوط کو، قوم عاد کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وحی کے ذریعے سے بولا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جبرائیل علیہ السلام قوت فرشتے جو اللہ نے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی لے کر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بات بتاتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کفار مشرک کبھی شعراء کی عبادت کرتے تھے، کبھی غلط بولے تو ان کے غلط عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ تو یا اللہ ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس سبق کو اپنے زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت۔